ہمیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز ایک جگہ پر یوں بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کئی لوگوں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا ایگزام لوں گا، میں تمہارا پریکشہ لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا میں جا کر کتنی بیگھہ زمین خریدا، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر تمہارا گھر عالیشان تھا یا نہیں تھا، تمہارا بنگلہ عالیشان تھا یا نہیں تھا، تمہارے چلنے کے لیے اسکارپیو گاڑی تھی یا نہیں تھی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تو سوال ہم سر آپ سے نہ کیا جائے گا، بلکہ ہم سر آپ سے تو دنیا کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ میرا بندہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر کتنا اعمال کیا تھا، اور تو نے دنیا کے اندر سے کتنے نیک اعمال کو اپنے ساتھ لے کر آئے، یعنی تمہارے نام آیا مال کے اندر جمع کر کے آئے۔ میرے بھائیو، ہم آپ کو یہی چیز کے بارے میں، اسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چلیے اور ایک بات، یہ جو دنیا ہے میرے بھائیو، یہ میرا لاسٹ پیغام ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ بس ایک مسافر کی حیثیت سے آئے، ایک مسافر کی طرح ہے۔ ہاں میرے بھائیو، جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے آئے، ایک مسافر کی طرح ہے، میرے بھائیو، یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ان لوگوں، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہی بہتر اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اس کا سب سے بڑا ادھارن تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس موت آئے گی، لیکن آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس موت نہیں آئے گی، جہاں پر آپ کے پاس موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور آج سے ہی آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، یعنی آخرت کو بہتر بنانے میں۔ اتنے دنوں تک تو آپ دنیا کو بہتر بنانے میں لگے رہے، لیکن آج سے میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، اور آپ آخرت کو ٹارگٹ بنا کر آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے آپ جو ہے کوشش شروع کر دیں میرے بھائیو، کیونکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں معلوم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے جا رہے تھے، صحابہ بھی جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ راستے کے کنارے پڑا ہوا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، اس کی کیا ویلو، اس کی کیا حیثیت کہ ہم 1 درہم یعنی 1 روپیہ میں ہم اس بچہ کو خریدے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں سے اور اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا کہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری کا بچہ، اس کی کوئی ویلو، کوئی حیثیت، کوئی امپورٹنس تمہاری نظر میں نہیں ہے، ارے یہ تو دنیا اللہ سے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اور اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، یعنی اللہ کی نظر میں تو دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کی تھوڑی سی بھی حیثیت، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں ہے، جس آج ہم اور آپ سب کچھ بنا بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے عقل مند کون ہے، سب سے ہوشیار مسلمان کون ہے؟ آج سب سے عقل مند کون ہے؟ فلاں کا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، کیسے ہوشیار؟ کیا کہتے ہیں کس طرح سے یہ کر لیا، اتنا کما لیا، اسے گھر بنا لیا، اسے گھر بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے سماج میں جو جتنا پیسہ کمائے گا، جو جتنی دولت کمائے گا، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حدیث کیا کہتی معلوم؟ ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان فرماتے کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ بس اس حدیث کو سن لیجیے، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، سب سے عمدہ مسلمان کون ہے، یعنی سب سے افضل مومن کون ہے،
سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا اخلاق عمدہ ہو، جس کا کردار بہتر ہو، جس کا چرتر اچھا ہو، وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ پھر نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ عقل مند یعنی ہوشیار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ جو موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرتی ہے، جو موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، آخرت کو بہتر بنانے میں لگ جائے، وہ سب سے ہوشیار اور وہ سب سے عقل مند مومن ہے، سب سے عقل مند مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی، میرا ٹائم ہو چکا ہے، میں 1 منٹ بھی میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا اور نہیں لوں گا، اس لیے کہ بس میں تو آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ کے لیے میں اتنا دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور پھر مجھے یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، کیونکہ میرا ایک جو مین آج کا پروگرام ہے آپ کا مالدہ گازول میں، وہاں سے 11 بجے میرا ٹائم ہے، وہاں جا کے مجھے پہنچنا ہے۔ بہر قریب یہ چند باتیں تھی جو بڑی جلدی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ داران جلسہ ہے میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا مجھے علاقے کے حساب سے اتنا ٹائم مجھے نہیں دے پایا، یہ مجھے بہت افسوس، مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے اندر سے کہ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پایا۔ بہر گئی میں آپ کے علاقے کا ہوں، بار بار آنا ہوگا، بار بار مجھے سننے کو آپ لوگوں کو موقع ملے گا، اور دور دراز سے مہمان کرام ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، انہیں بھی ہم لوگوں کو سننا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رحم العالمین ہم تمام کو جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے ابھی ہوئی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کو ٹارگٹ بنا کر اور آخرت کی تیاری میں لگ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔